نیکی اور گناہ یہ دونوں اپنی اپنی حیثیت میں ہر موقع اور ہر جگہ کے حساب سے اہمیت رکھتے ہیں۔ نیکی اگر لوگوں کے سامنے ہو تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے، اور اگر چپ کر تنہائی میں اکیلے میں ہو تو اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح برائی اگر لوگوں کے سامنے ہو تو انتہائی خطرناک ہے، اور چھپ کر تنہائی میں اکیلے میں ہو تو انسان کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا، اللہ سے دور کرنے والا اس طرز عمل سے زیادہ کچھ نہیں۔ در حقیقت نیکی اور گناہ کے اس تعلق سے اکیلے اور تنہائی کے معاملے میں جو چیز قابل غور ہے وہ چیز یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا ہے، کیسا ہے اور کس حیثیت کا ہے۔ بندہ اپنے نزدیک اپنے رب کی اہمیت کیا رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کی نیت پر حکم نہیں لگا سکتا، یہ حق کسی کو بھی نہیں ہے کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے، نمود و نمائش کر رہا ہے، یہ فیصلہ اس کا اور اس کے رب کا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دکھا رہا ہے، نمود و نمائش کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے تو ظاہراً اس کی یہ نیکی برباد ہے، باقی فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک برائی ہے، برائی اگر انسان کرتا ہے، اس کو ظاہر کر کے کرتا ہے، تو یہ برائی انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت کو اللہ معاف کر سکتا ہے، شرک کے علاوہ، سوائے کن لوگوں کو کہ جو مجاہرہ کرتے ہیں۔ اب یہ مجاہرہ کیا ہے، اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے آگے حدیث میں ہی فرمائی، اسی حدیث کے آگے حصے میں، کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، صبح کے اجالے میں آ کر لوگوں کو بتاتا ہے میں نے رات یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جو رات کرتا ہے صبح آ کے سب کو بتاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان علی الاعلان گناہ کرتا ہے، ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، گانے بجا رہا ہے اونچی آواز سے، حالانکہ سننے کو وہ آہستہ آواز میں بھی سن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اونچی آواز سے چلاتا ہے، لوگ سنتے ہیں، یہ ایک طرح کا اللہ کو چیلنج ہے۔ اس کو معلوم ہے یہ غلط ہے، لیکن وہ رب کو چیلنج کر رہا ہے، اور جو رب کو چیلنج کرے، پھر نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ سب کو معاف کر دے گا سوائے اس کے کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ یہ گناہ اپنی جگہ ایک انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک مرحلہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب تنہائی میں جاتا ہے، اکیلے میں جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہے، دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، پھر جو چاہے وہ کرے۔ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی سزا بھی اللہ چھپا کر دیتا ہے، اور اس کی سزا انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اس کو آخر تک یہ معلوم نہیں پڑتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، مجھے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ یہ گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ اس کو چھپ کے سزا دیتا جاتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں پڑتا کہ میری یہ سزا میرے اس گناہ کی جو میں نے رات کی تاریکی میں چھپ کر تنہائی میں اکیلے میں اللہ سے بغاوت کی تھی، اس کی سزا مجھے اللہ دے رہا۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ بدترین گناہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے جو بدترین گناہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے دروازے پر ایک چادر ہے، ایک پردہ ہے، ہوا کی وجہ سے وہ پردہ ہلتا ہے، آپ پردے کے ہلنے کی وجہ سے ہل جاتے ہیں۔
یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور بدترین گناہ ہے۔ آپ کو خوف ہے لوگوں کی نظروں کا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر ہے، اس رب کی فکر نہیں ہے۔ یہ گناہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے اشعار بیان کرتے ہیں، اشعار تو طویل ہیں لیکن آخر کا جو حصہ ہے وہ قابل غور ہے۔ فلا تجعل اللہ اہون الناظرین الیک۔ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب کو حقیر نہ سمجھو، اپنے رب کو کمتر نہ سمجھو۔ جو نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں، ان نگاہوں میں جو تمہارے رب کی نگاہ تمہیں دیکھنے والی ہے، اس میں اپنے رب کو کمتر اور حقیر نہ سمجھو۔ تم لوگوں کے نزدیک تو بڑے نیک ہو، پارسا ہو، تم جیسا کوئی متقی نہیں، تم جیسا کوئی پرہیزگار نہیں، لیکن جب تم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہو، اکیلے میں جاتے ہو، تنہائی میں جاتے ہو، پھر تمہارے جو کرتوت ہیں وہ دیکھنے ہی جیسے۔ علماء مالکیہ میں سے ایک امام ہیں، امام سخنون رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ خبردار، بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ اس چیز سے بچ جاؤ کہ جب تم لوگوں کے سامنے ہو تو یہ ابلیس شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن تمہارا جو ہے وہ یہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ لیکن جب تم تنہائی میں جاتے ہو، اکیلے میں جاتے ہو، چھپ جاتے ہو، پھر یہی ابلیس تمہارا سب سے گہرا اور پکا اور جگری دوست بن جائے۔ جو تمہیں وہ کہے گا تم چلتے رہو گے، جو تمہیں کہے گا تم کرتے رہو گے، اس کی باتوں میں آؤ گے وہ تمہیں کہے گا یہ کرو یہ کرو، تم یہ کرتے رہو گے۔ نبی علیہ السلام کی ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، قیامت کے دن آئیں گے، نیکیاں لائیں گے، نیکیاں کتنی ہوں گی؟ تہامہ پہاڑ کے برابر اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں پیش کریں گے۔ یہ یمن سے لے کے جزیرہ عرب تک ایک پہاڑی سلسلہ، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ لے کر آئیں گے۔ اللہ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرے کی طرح ہواؤں میں اڑا دے گا۔ اس میں نماز بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقات ہوں گے، خیرات ہوں گے، حسن اخلاق ہوگا، آپ کا ہر اچھا عمل، لوگوں کے ساتھ حسن خود اخلاق، اچھے معاملات سب ہوں گے اس کے اندر۔ اللہ سب کو ریت کے ذرے کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابی رسول ثوبان رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صفہم لنا، ان کی کچھ نشانیاں، کچھ صفات تو بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنی نیکیاں لائیں، اللہ ہماری نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے، کبھی انجانے میں ایسا نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم من جلدتکم، یہ جو لوگ ہوں گے یہ تمہاری طرح ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح تم اپنی راتیں اللہ کے لیے پیش کر دیتے ہو، راتوں کو قیام کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، یہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تب یہ ہاتھ سے اپنے کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ تنہائی میں گئے، کوئی موقع مل گیا برائی کا، ڈائریکٹ کر لی، کوئی رب کا ڈر، کوئی رب کا خوف نہیں، موقع ملنے کی دیر تھی انسان جا کے کر لیتا ہے۔ ان کو موقع ملتا تھا یہ جا کے برائی کر دیتے تھے، جب تنہائی کا انہیں موقع ملتا یہ کر لیتے تھے۔ اور یہی گناہ انسان کی جتنی نیکیاں ہیں، کوئی سا بھی عمل ہے، اللہ ان ساری نیکیوں کو ریت کے ذرے کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، کوئی فکر نہیں، کوئی قدر نہیں۔ کیوں؟ تم نے رب کا احترام کون سا کیا دنیا میں؟ تم نے رب کو کیسا مقام دیا؟ تمہارے نزدیک تمہارے رب کی اہمیت کیا تھی؟ پھر آج اللہ تمہاری نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا، تمہاری نیکیوں کا کوئی مقام، کوئی قدر، کوئی منزلت، کوئی اہمیت رب کے نزدیک نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے ہی دیا کہ اپنے رب کو حقیر نہ سمجھو، اپنے رب کو کمتر نہ سمجھو۔
لوگوں سے جتنا ڈرتے ہو اتنا ڈر اللہ کا رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو مقام اللہ کا ہے وہ اللہ کو دو، لوگوں کو نہیں دو۔ یہ صفات تو منافقین کی ہے، یہ کام تو منافقین کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس، یہ اتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کی نظروں میں عزت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، لوگوں کا ڈر ان کے دل میں اتنا بیٹھ گیا ہے۔ ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، اللہ کا ڈر کوئی نہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں کوئی بھی نہیں۔ وہ اللہ جو رات کی تاریکی میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی کے چلنے کی آہٹ بھی سنتا ہے، قدموں کو بھی دیکھتا ہے، اس اللہ کا ڈر، اس اللہ کا خوف ان کے دل میں کچھ بھی نہیں۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، یہ وہ باتیں کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو رب کو پسند نہیں۔ وکان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تو ان کے سارے کاموں کو، ان کی ساری باتوں کا احاطہ کرتے ہوئے۔ یہ تنہائی ہی ایسی چیز ہے کہ بتاتی ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے رب کا مقام، آپ کے رب کی اہمیت کیا ہے۔ انسان تنہائی میں ہوتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا پانی میں ہے۔ ابو جہل کا جو سورۃ العلق میں تفصیل ایک واقعہ ہے، وہ ایسا بدبخت تھا کہ نبی علیہ السلام پر ظلم کرتا رہتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی تکلیف، لیکن ایک دن اس نے نیت کی میں قتل کروں گا۔ تفصیلی واقعہ سورۃ العلق میں، جس کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ انسان جو چھپ کر کرتا ہے، جو ظاہری کرتا ہے، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، سب چیزیں اللہ کے سامنے ظاہر ہیں۔ اس آیت کو اپنے ذہن میں نقش کر لے، بٹھا لے، جو بھی میں کر رہا ہوں، جو بھی کام ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس رب نے مجھ پر پردہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی اس رب کی محبت ہے، مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے۔ ان اللہ ستیر یحب الستر، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ پردہ رکھنے والا ہے، اور اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی ایک دوسرے کے گناہوں پر، عیبوں پر پردہ رکھیں۔ آپ سوچیں اگر گناہوں کی بدبو ہوتی کہ انسان اگر یہ گناہ کرے گا اس کے جسم سے یہ بدبو آئے گی، یہ کرے گا اس کے جسم سے یہ بدبو آئے گی، یہ کرے گا اس کے جسم سے یہ بدبو آئے گی، تو میں اور آپ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یا ماتھے پہ لکھا آ جاتا کہ یہ بدکار ہے، یہ چور ہے، یہ غیبت کرنے والا ہے، یہ لوگوں کا مال کھانے والا ہے، لوگوں کی عزت پر کیچڑ اچھالنے والا ہے، اگر پیشانی پر لکھا آ جاتا تو میں اور آپ اس دنیا میں چل نہیں پاتے۔ یہ تو رب کی مہربانی کہ اس نے پردہ رکھا ہوا ہے میرے اور آپ کے گناہوں پر۔ اگر وہ پردہ اٹھانے پر آ جائے، اٹھا سکتا ہے، اٹھانے پر آ جائے تو میں اور آپ ایک دوسرے کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے گناہوں پر، لوگوں کے عیبوں پر پردہ رکھیں۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے لائے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ رب ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ لیکن جس دن وہ کر دے گا تو انسان اس دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور جب انسان حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو پھر اللہ یہ کر بھی دیتا ہے، پھر اللہ وہ پردہ ہٹا کر لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ لاتا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ایک بھی چیز نہیں چھوٹے گی، چھوٹی ہو بڑی ہو، سب اللہ لائے گا سامنے۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ نے لوگوں کا، دنیا کا تذکرہ کر کے پھر فرمایا وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ سب کو اللہ کے پاس صف در صف پیش ہونا ہے۔ کیسے پیش ہونا ہے؟ کہ رب کی عدالت لگے گی، انسان سامنے ہے، جو رب پوچھے گا اسے جواب دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ، بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، کہ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے تو اللہ کے سامنے جو مکالمہ ہوگا ڈائریکٹ ہوگا، رب پوچھے گا تمہیں ڈائریکٹ جواب دینا ہے، کوئی ترجمان تمہارے اور اللہ کے درمیان نہیں ہوگا کہ جو تمہاری ترجمان کرے گا، تمہاری سفارشیں کرے، تمہاری ترجمانی کرے، کوئی نہیں، جو معاملہ ہوگا اس وقت ہوگا۔
لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. جب کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، ایک ایک بات لکھی ہوگی، گناہ کیا، نیکی کی، جو کچھ کیا سب لکھا ہوا ہوگا، سب کتاب میں پیش ہے. اللہ اس کتاب نے تو نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، اللہ سب اٹھا کر یہ لے کے آ گئی کتاب. تو اس دن پیش ہونا ہے، اللہ کا ڈر رکھیں کہ مجھے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے. میں اس وقت اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری رات کی تاریکی، میری تنہائی، میرا اکیلا پن کیسا ہوتا ہے؟ میں لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک ہوں، پارسا ہوں، مجھ جیسا کوئی متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، لیکن میری تنہائی کیسی ہے؟ اگر رب نے مجھ سے میری تنہائی کے متعلق پوچھ لیا، وہ تو سب جانتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک انسان اگر ایک نیکی بھی کرے گا اللہ اسے بھی لائے گا، ایک برائی کرے گا اللہ اس کو بھی سامنے لائے گا، سب پیش کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جن کا تذکرہ آپ نے سنا، کہ جن کو موقع ملتے ہی، وہ تنہائی ملتے ہی نہیں چھوڑتے، گناہ کر جاتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جہاں ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملے انسان چلا جائے. ایک وہ لوگ ہیں جن کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے. یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ کئی صحابہ تھے، ان میں سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا اللہ تذکرہ فرماتا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من. یہ جب اپنے کپڑے تبدیل کرتے تھے، اپنے سینے کو اپنے سطر کے آڑے میں لاتے کہیں اللہ نہ دیکھ لے. اتنا حیا کا عالم، اتنا اللہ سے پردہ، اتنی شرم، اتنی حیا انسان کے اندر کہ اپنے سینے کو آگے کر دیا کہ کپڑے تبدیل کریں تو سطر اور اللہ کے درمیان پردہ بن جائے. حالانکہ اللہ تو یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تو سب جانتا ہے جو ظاہر ہے جو چھپا ہوا ہے. لیکن انسان کی حیا، انسان کی حیا کا عالم دیکھیں کہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی انسان اپنے سینے کو آڑے لاتا ہے کہ اللہ نہ دیکھے، اپنے سطر اور اللہ کے درمیان پردہ عائل کرتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے. آپ جو آنکھوں کے اشارے کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. فإنہ یعلم السر واخفی، کہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جو ظاہر ہیں اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں. جو انسان عمل کرتا ہے رب ان سب اعمال کو جانتا ہے. اللہ اپنے محبوب بندے کا ذکر کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کا. وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. دیکھیں اللہ جب کسی کو مقام دینا چاہتا ہے، اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ کسی کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اللہ پھر امتحان بھی لیتا ہے. اور امتحان میں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو پھر انسان کو اللہ مقام اتنا بلند دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام بازار میں بک رہے ہیں، عورت تک پہنچے، دعوت بھی عورت دے رہی ہے. عورت بھی کوئی معمولی نہیں، بڑے گھرانے کی عورت ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لوگوں کی نظروں میں کوئی نہیں دیکھے گا. اتنے گھر بڑے، اتنے کمرے، کون دیکھے گا؟ وغلقت الابواب، دروازہ بھی عورت بند کر رہی ہے. وقالت حیت لک، دعوت بھی عورت دے رہی ہے. لیکن رب کا مقام یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا مقام یہاں پر کیا؟ قال معاذ اللہ، میں یہ نہیں کر سکتا. رب کا مقام یہ کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ برائی، یہ بدکاری، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا. دنیا کی لذت کے لیے، کچھ سیکنڈ کی، کچھ منٹ کی لذت کے لیے میں اللہ کے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر رب مقام بھی ایسا دیتا ہے. مصر کا عزیز مصر کے برابر میں لا کے اللہ نے کھڑا کر دیا. آزمایا تنہائی میں، اللہ آزماتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ انسان کی اندر کون سی چیز ہے، اس کے نفسیات میں اس کے اندر کون سی چیز ہے. اگر اس کو رنگینی مستی ہے، کوئی اس کو مال کی حرص ہے، پھر اللہ اسی طرح اسے آزماتا ہے. اگر رنگین قسم کا آدمی ہے، مستی کس کے جسم اس کے اندر اس کی نفسیات میں موجود ہے، تو اللہ پھر اسے اسی طرح آزماتا ہے.
اسے ایسے مواقع دیتا ہے کہ انسان اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ دنیا کی چیزوں کا ہے، یہ میرے لیے جیتا ہے، ان کے لیے جیتا ہے۔ کسی کے اندر مال کی حرص سے اللہ اسے چوری کا موقع دیتا ہے، نہیں کرتا چوری، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا مقام وہ جان گیا، پھر اللہ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا، حسن سے آزمایا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ عورت تو برائی کا ارادہ کر چکی تھی، قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام کا بھی ارادہ بن جاتا، لولا ان رأى برہان ربه، لیکن اس نے ہماری نشانیاں دیکھ لی تھی۔ رب دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو میری یاد میں جو مزہ، جو لطف ہے وہ حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ جب انسان کو وہ مزہ، وہ لطف رب کی عبادت میں حاصل ہوتا ہے، رب دیکھ رہا ہے کہ بندہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، رب اس سے برائیوں سے بچنے کی اسے طاقت دیتا ہے، رب برائیوں کو، گناہوں کو اسے ہٹا دیتا ہے، اس انسان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ انسان اس برائی کو نہ کر سکے، اس سے بچ سکے۔ انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے خاص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، یہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے اندر اخلاص ہے، اور اخلاص دل کے اندر پوشیدہ صفت کا نام ہے، اور یہ تبھی ظاہر ہوتی ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے۔ تنہائی میں پتہ چلتا ہے انسان کتنے پانی میں، انسان کیا چیز ہے، انسان کے نزدیک اپنے رب کا مقام، اپنے رب کی اہمیت کیا ہے انسان کے نزدیک، اور اس کا اثر، یہ تنہائی کی برائیاں ہوتی ہیں، ان کا اثر انسان کی جو زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے، انسان کے خاتمے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خاتمۃ السوء تکون بسبب دسیسۃ فی القلب، کہ جو برا خاتمہ ہوتا ہے اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان نیکیاں نہیں کر رہا، اس کی موت، اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ کہ انسان کے دل میں کوئی بات، کوئی گھٹیا پن، کوئی برائی چھپی ہوئی ہے کہ جو تنہائی میں وہ کرتا تھا، اسی کی وجہ سے اس کا یہ خاتمہ برا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو لوگ نیک ہیں، اللہ کو پہچاننے والے لوگ ہیں، ان سب کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، کس بات پر؟ ان خاتمۃ السوء تکون بسبب ذنوب الخلاوات، کہ جو انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، جس کا برائی پر خاتمہ ہو، انسان سمجھے کہ اس کی زندگی، اس کی تنہائی میں کچھ برائیاں کچھ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ برا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ اس کی زندگی میں کچھ تنہائی، کچھ اکیلے پن، کچھ چھپے ہوئے لمحے ایسے تھے کہ جس میں وہ رب کی عبادت کرتا تھا۔ اور اگر ایک انسان رب کے لیے اکیلے میں، تنہائی میں نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی لوگوں کے سامنے بھی لاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک انسان عمل کرتا ہے، نیکی والے عمل کرتا ہے، اتنا کہ بس جنت اور اس کے درمیان ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، عمل کرے گا جنت میں جائے گا، لیکن فیسبق علیہ الکتاب، اس پر تقدیر سبقت لے جاتی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا فیصلہ سبقت لے جاتا ہے۔ وہ انسان پھر ایک ایسی برائی کر کے انسان جنت میں نہیں جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان اپنی زندگی، اپنی تنہائی، اپنا اکیلا پن اتنا بہترین بنائے کہ اس کی موت اچھی ہو جائے، اس کا خاتمہ کیوں؟ اللہ کا قانون ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جو انسان کا خاتمہ جس چیز پر ہوگا، پوری زندگی کا انسان دیکھ لے کہ اس کی زندگی پوری اسی پر گزری۔ یہ رب کا قانون ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ رب سے ڈرتے ہیں، یخشون بالغیب، غیب کا معنی یہ دو ہیں، ایک اللہ کو بغیر دیکھے، ایک اللہ سے تنہائی میں ڈرتے ہیں، اکیلے میں جب جاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اللہ نے متقین کے لیے جنت تیار کی ہے، سجا دی ہے اللہ نے جنت متقین کے لیے۔ متقین آئیں گے، یہ جنت ان کو سجی ہوئی ملے گی۔ کن متقین کو؟ متقین کی یہاں جو صفات بیان کی، جو سب سے اعلیٰ اور بہترین صفت ہے، من خشی الرحمن بالغیب، جو رب سے ڈرنے والے ہوں۔
رب سے تنہائی میں بھی ڈرنے والے ہوں گے، رب سے ظاہری میں بھی ڈرنے والے ہوں گے۔ جو چہرہ لوگوں کے سامنے، وہی چہرہ تنہائی میں بھی۔ اللہ نے ان کے لیے جنت سجا دی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ نبی علیہ السلام ایک دعا کثرت سے کرتے تھے، حالانکہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے رسول تھے۔ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ڈر کا، لوگوں کے سامنے بھی اور جب تنہائی میں ہوں تب بھی۔ اصل جو اللہ کا مقام ہے، جس طرح ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ سے جس طرح بات ظاہری میں ڈرتے ہو اسی طرح باطنی میں ڈرو۔ جس طرح تم جلوت میں ڈرتے ہو اسی طرح خلوت میں بھی ڈرو، جس طرح لوگوں کے سامنے ڈرتے ہو تنہائی میں اکیلے میں اللہ سے اسی طرح ڈرو۔ جو مقام اللہ کا ہے وہ مقام اللہ کو دو۔ یہ لوگ تو دنیاوی ہیں، یہ تعریف کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، صرف بول سکتے ہیں کہ نمازی تھا، روزے دار تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، متقی کرتا تھا، لیکن ان کی سفارش اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تو آپ کے دل کے راز جانتا ہے کہ آپ دنیا میں کیا کرتے تھے، آپ کی تنہائیاں کیسی تھی، وہ رب تو سب جانتا ہے۔ دوسری دعا اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معصیتک۔ کثرت سے اللہ کے رسول یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تیری نافرمانی اور تیری بغاوت میں جو کام آ جائے اللہ اس سے مجھے روک دے، ان کاموں میں میرے دل میں تیرا ڈر پیدا کر دے، تیرا ڈر میرے دل میں اتنا آ جائے کہ اللہ میں تیری نافرمانی نہ کر سکوں، میں تیری معصیت نہ کر سکوں۔ رب کا مقام یہ ہے، رب کے مقام کو سمجھیے، رب کی اہمیت کو سمجھیے، اور اپنی نظروں میں اپنی زندگی میں رب کا جو مقام ہے وہ مقام اللہ کو دیں۔ اپنی تنہائیاں بہترین کریں گے، آپ کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا، آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ پھر اللہ آزماتا ہے، اللہ پھر مقام بھی ایسا ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔